ذی الحجہ کے 10 دن بہت زیادہ افضل کے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا 9واں دن عرفہ کا دن بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گزرے ہوئے اور 1 سال کے آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں کام کرنے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ہمیں پھر تیسرا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس میں بھی سبھی کچھ آ جاتا ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ہم سبھی اکٹھا نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں اللہ اکبر یا الحمدللہ کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اور عرفہ کے دن تسبیحات کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اور دوسری طرف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری طرف ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں ہنسی مذاق، فضول کی ادھر ادھر کی باتیں، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے کسی دوسرے کو اذیت نہ دینا، بدگمانی، تجسس، ٹون نہیں لگانا، نفرت اور بغض نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اور نہ ہی خود پر ظلم ہونے دینا ہے، کسی کو بھی عزت نہیں کرنا، طعنہ دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، غصہ نہیں کرنا، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان سب چیزوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے روکنا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی ہے، سب کو منانا ہے، ظالم رشتہ دار جو ہیں ان پر بھی مہربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے شر سے پڑوسیوں کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کی تردید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو آپ اس دن تہجد پڑھیں، روزہ رکھیں، اور بہت سے ایسے ہیں ہمارے خاندان میں اپنی مالی صدقات میں اپنے اہل عیال کی ان کی ضروریات پوری کرنا ہے، ناراض رشتہ داروں کو تحفہ دینا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے جاننے والوں، اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنی ہے اگر آپ اس قدر استطاعت رکھتے ہیں، پانی پلانا ہے، صدقہ کرنا ہے، روٹھے ہوا کو منانا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرنا ہے، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکنا ہے، لوگوں کو اپنی بڑائی سے محفوظ رکھنا ہے، اور ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں ایک دوسرے کو اسلامی کتاب گفٹ کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہم ویڈیو اچھی دیکھتے ہیں، اسلامی دیکھتے ہیں، انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز، قرآن، اللہ کا ذکر میں مشغول رہنا ہے، اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا ہے۔ ہمیں اس دن کام کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، اگر ہم کام کر رہے ہیں، ہنڈیا بنا رہے ہیں یا سلائی کر رہے ہیں، جو کام ہے ہمارے، یا دکاندار ہیں جو دکان میں بیٹھے ہیں، انہیں بھی تکبیرات پڑھنی ہے، انہیں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد جاری رکھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اونچا پڑھیں تاکہ ہمارے بننے سے کسی دوسرے کو بھی یاد آ جائے، کسی دوسرے کی بھی یاد دہانی ہو جائے، اور وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ وہ بھی تکبیرات کو پڑھنا شروع ہو جائیں۔ عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی ہیں، عورتیں بھی یہ ذکر کرتی ہیں، جیسے کہ مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عمالات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اور آپ کی، اللہ پاک تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے، اللہ پاک آپ پر نظر کرم کریں، اللہ پاک میری اور آپ کی اولاد کو ہدایت یافتہ بنائے، اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں، اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ ہمارا بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ پاک ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کا گرہ نہ بنائے۔ اس دن کے لیے اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ قبولیت کا دن ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔